اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير۔ صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ مہینہ جو جمادی الاخری کا مہینہ ہے، اس مہینے کو خلیفہ اول امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت حاصل ہے، کیونکہ اسی مہینے میں 22 تاریخ کو جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے۔ آپ ہی کے تعلق سے چند باتیں میں پیش کرتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات، یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں میں جو ہے نماز جو ہے افضل العبادات ہے، یعنی تمام عبادتوں میں جس کا مقام سب سے بلند ہے، اس عبادت کا نام جو ہے نماز ہے۔ اور یہ نماز افضل العبادات کیوں ہے؟ اس کی جو ہے کئی وجوہات ہیں، یعنی نماز کو افضل العبادات کیوں کہا گیا، اس کی وجہ جو ہے کئی ساری بیان کی گئی ہے۔ ایک وجہ جو ہے میں بیان کرتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حج جو ہے زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور ہر مسلمان پر نہ کہ بلکہ جو من استطاع الیہ سبیلا کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اپنے وطن سے، اپنے گھر سے مکہ تک جانے کی طاقت قوت رکھتا ہے، اسی اہل ایمان پر جو ہے حج فرض ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ جو ہے فرض ہے، اور ہر اہل ایمان پر نہیں بلکہ جو مالک نصاب ہے اسی کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور روزہ سال کے اندر ایک مہینہ جو ہے فرض ہے، اور اسی اہل ایمان پر جو سفر میں نہیں ہے، جو بیمار نہیں ہے، اسی اہل ایمان پر جو ہے ایک مہینے کا روزہ فرض ہے۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، چاہے حج ہو،
چاہے زکات ہو، چاہے ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہو، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ قید لگائی گئی ہے، کچھ نہ کچھ قید لگائی گئی ہے۔ مگر نماز واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ ہر اہل ایمان پر، ہر عاقل بالغ پر جو ہے نماز دن کے اندر 5 مرتبہ فرض ہے، 5 مرتبہ فرض ہے۔ تو یہ نماز کے افضل العبادات ہونے کی ایک وجہ ہے، نماز کے افضل العبادات ہونے کی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کی، اس کو جو ہے ہر اہل ایمان پر بغیر قید کے جو ہے فرض کر دیا۔ چاہے آدمی جو ہے بیمار ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے گھر پر ہو، چاہے میدان میں ہو، چاہے دکان پر ہو، نماز کا وقت ہو جائے گا تو اس کو نماز جو ہے ادا کرنی ہے، کیونکہ دن کے اندر جو ہے 5 مرتبہ اہل ایمان پر نماز فرض کی گئی ہے۔ اب دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت دیگر انبیاء کرام پر ظاہر کرنا چاہا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں اب اپنے محبوب کی افضلیت کو جو ہے تمام انبیاء کرام پر ظاہر کر دو، تو شب معراج جو ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مقتدی بنا دیا۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مقتدی بنا دیا اور اپنے محبوب کو جو ہے نماز کے لیے امامت عطا فرما دی۔ جب افضلیت ظاہر کرنے کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا اور پیچھے جو ہے تمام انبیاء کرام کو مقتدی بنا دیا۔ اس سے جو ہے تمام انبیاء کرام جان گئے کہ تمام انبیاء کرام کی جماعت میں جس کا مقام سب سے بلند ہے وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت انبیاء کرام کے درمیان ظاہر کرنی چاہیے، تو اپنے محبوب کو جو ہے نماز کی امامت دے کر ظاہر فرمائی۔ اب اسی طریقے پر، اسی راستے پر، اسی سنت الہیہ پر جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے جب صحابہ کرام کے درمیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ظاہر کرنے کی بات آئی، تو میرے آقا نے جو ہے حضرت ابو بکر کو امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا اور تمام صحابہ کو جو ہے مقتدی بنا دیا، تاکہ تمام صحابہ یہ جان جائے کہ صحابہ کرام کے اندر اگر کسی کا مقام پہلا ہے، سب سے بلند مقام اگر کسی کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو سنت الہیہ بھی اسی پر چلتے ہوئے میرے آقا نے جو ہے حضرت ابو بکر کی شان افضلیت کو واضح کیا صحابہ اکرام کے درمیان۔ آؤ دیکھو، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جب زیادہ ناساز ہو گئی تو حضرت بلال جو ہے نماز کی اطلاع دینے کے لیے میرے آقا کے دربار میں آئے، یعنی اذان دی حضرت بلال نے۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال جو ہے میرے آقا کو اطلاع دینے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ، آپ مسجد کے اندر تشریف لے چلے اور نماز پڑھائیں۔ تو جب حضرت بلال نے جو ہے میرے آقا سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مسجد کے اندر تشریف لے چلے اور نماز پڑھائے، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔
یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، یعنی ابو بکر کو امام بنایا جائے، میرے بعد میرے مصلی پر جو ہے ابو بکر کو کھڑا کیا جائے۔ یہ کس نے کہا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی جگہ پر کھڑے ہو کر جو ہے حضور کی ظاہری زندگی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ حضرت ابو بکر نے میرے آقا کی ظاہری زندگی میں میرے آقا کے حکم سے جو ہے مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر مصلی نبی پر کھڑے ہو کر جو ہے حضرت ابو بکر نے 17 وقتوں کی نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی ابو بکر کو جو ہے مصلی پر کھڑا کر دیا تھا، امامت دے دی تھی، اور صحابہ اکرام کے درمیان اس چیز کو واضح کر دیا تھا کہ اگر تمہارا کوئی امام ہے تو وہ ابو بکر ہے، وہی آج سے جو ہے تمہاری امامت فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے جو ہے میرے آقا کی ظاہری زندگی کے اندر 17 وقتوں کی نماز پڑھائی، 17 وقتوں کی نماز پڑھائی۔ اور کنز العمال کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت علی نے ارشاد فرمایا، حضور نے حضرت ابو بکر کو لوگوں کی امامت کا حکم دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے جو ہے حضرت ابو بکر کو لوگوں کی امامت کا حکم دیا۔ میں اس وقت موجود تھا، یعنی جب میرے آقا حکم دے رہے تھے کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اس وقت وہیں پر موجود تھا، مجھے کوئی بیماری بھی نہیں تھی، ایسا نہیں کہ میں بیمار تھا۔ حضرت علی واضح کر رہے ہیں کہ میں بیمار بھی نہیں تھا، میں موجود بھی تھا۔ اب حضرت علی اور آگے فرماتے ہیں کہ دنیاوی امور کے لیے اس شخصیت کے انتخاب پر راضی ہو گئے۔ اس کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم دنیاوی امور کے لیے اس شخصیت کے انتخاب پر راضی ہو گئے جس پر حضور نے ہمارے لیے دینی امور میں رضامندی کا اظہار فرمایا۔ یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا نے حضرت ابو بکر کو دین کے لیے چن لیا، جب حضرت ابو بکر کو میرے آقا نے دین کے لیے چن لیا، امامت ان کے حوالے کر دی، تو حضرت علی کہتے ہیں تو ہم صحابہ اکرام نے بھی دنیاوی معاملے کے لیے بھی حضرت ابو بکر کو چن لیا۔ حضرت ابو بکر کا ہم لوگوں نے بھی انتخاب کر لیا، یعنی ان کے حوالے جو ہے ہم لوگوں نے خلافت بھی کر دی، یعنی دنیاوی معاملات جو تھے وہ بھی انہی کے حوالے ہم لوگوں نے کر دیے۔ اور المستدرک کے اندر جو ہے امام حاکم نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے جو ہے خلافت صدیق اکبر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھو حضرت علی کی نظر کہاں تک دیکھ رہی تھی، آپ کی نظر دیکھ رہی تھی کہ آنے والا ایک زمانہ ایسا آئے گا جو میری محبت میں غلو کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو حضرت علی نے پہلے ہی واضح کر کے اعلان کر دیا، فرما دیا آپ نے۔ حضرت علی فرماتے ہیں غور سے سن لو، غور سے سن لو، حضرت ابو بکر کی خلافت کے اہل ہے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں حضرت علی نے واضح کر کے فرمایا کہ غور سے سن لو، اس کو اپنے دل میں جو ہے بٹھا لو، لکھ لو
کہ حضرت ابو بکر کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جو خلافت کے اہل ہے، جو خلافت کے اہل ہے، یعنی جو ان کو پہلے خلیفہ بنایا گیا، ایسا نہیں کہ ان کے اندر جو ہے خلافت کی جو ہے اہلیت نہیں موجود تھی، خلافت والا کام ایسا نہیں کہ ان کے اندر موجود نہیں تھا، نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ خلافت کا جو بھی معاملہ ہو، ہر خوبی جو ہے حضرت ابو بکر کے اندر موجود تھی، وہی خلافت کے اہل ہیں۔ اور تاریخ مدینہ دمشق کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلافت کی وصیت کی ہوتی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے مجھے خلافت کی وصیت کی ہوتی، یعنی اگر حضور نے مجھ سے یہ کہا ہوتا کہ اے علی تم میرے بعد خلیفہ ہوگے، تو حضرت علی فرماتے ہیں تو میں بنو تیم کے ان بھائیوں یعنی ابو بکر و عمر کو منبر رسول پر کھڑا نہ ہونے دیتا۔ حضرت علی کہتے ہیں اگر حضور نے مجھے یہ وصیت کی ہوتی کہ اے علی تم میرے بعد جو ہے خلیفہ ہوگے، تم میرے نائب ہوگے، تو میں ہرگز جو ہے نہ ابو بکر کو منبر رسول پر کھڑا ہونے دیتا، نہ عمر کو کھڑا ہونے دیتا۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت علی، اور ان سے جو ہے دست بدست جنگ کرتا، یعنی اگر جنگ کرنے کی نوبت آ جاتی تو میں جنگ بھی کرتا، اگر میرے آقا مجھ سے وصیت کر کے جاتے، اگر میرے پاس ایک چادر کے سوا کچھ نہ ہوتا، یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ چاہے سب لوگ جو ہے میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے، یہاں تک کہ میرے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی، میں اسی چادر سے جو ہے جنگ کرتا۔ کب؟ جب میرے آقا وصیت کر کے جاتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا نے جو ہے حضرت علی سے کوئی وصیت نہیں کی تھی، کیونکہ حضرت علی کی سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت علی نے جو ہے نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، نہ حضرت عمر کے زمانے میں، نہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، کسی بھی زمانے میں جو ہے حضرت علی نے کوئی جنگ ان لوگوں سے نہیں کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو حضرت ابو بکر کا انتخاب ہوا تھا خلافت کے لیے، وہ تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے ہوا تھا۔ اور فیضان صدیق اکبر کے اندر ہے کہ تمام مورخین جو ہے اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت ہاتھ میں لینے کے بعد، یعنی جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے، اس کے بعد سے جو ہے کبھی کسی قسم کا جو ہے ہنگامہ مسلمانوں میں خلافت کے مسئلے پر پیدا نہیں ہوا۔ یعنی حضرت ابو بکر کے انتخاب کے بعد سے جو زمانہ چلتا ہے، چاہے حضرت ابو بکر کا زمانہ ہو، چاہے حضرت عمر کا زمانہ ہو، ان زمانوں کے اندر جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے اس مسئلے پر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی کہ پہلا خلیفہ علی ہے یا حضرت ابو بکر ہے۔ مسلمانوں کے درمیان ایسا کوئی اختلاف باقی نہیں، چاہے اہل بیت کے لوگ ہو، چاہے انصار کے لوگ ہو، یعنی صحابہ انصار والی جماعت ہو یا اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو، کسی نے جو ہے کوئی مخالفت کی ہی نہیں، کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں کیا۔ ہر کوئی جو ہے حضرت ابو بکر کی خلافت پر راضی تھا، ہر کوئی حضرت ابو بکر کی خلافت پر راضی تھا۔ اور کنز العمال کے اندر ہے کہ بیعت عامہ، یعنی عام بیعت کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر کا دروازہ جو ہے 3 دن تک بند رہا۔ جیسے آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے لالچ میں خلافت لی تھی، وہ کان کھول کر جو ہے سن لے کہ بیعت عامہ کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر کا دروازہ جو ہے 3 دن تک بند رہا۔ آپ روزانہ جو ہے تشریف لاتے مسجد نبوی کے اندر اور لوگوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتے
میں آپ لوگوں کی بیعت کی ذمہ داری سے جو ہے خود کو آزاد کرتا ہوں. یعنی آپ آزاد ہونا چاہتے تھے, آپ اس بوجھ کو اٹھانا نہیں چاہتے تھے. آپ 3 دن تک جو ہے بار بار اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ اے صحابہ کرام کی جماعت, میں اپنی بیعت کو جو ہے واپس کرتا ہوں. میں ہرگز جو ہے خلافت کی باغ ڈور کو نہیں لے سکتا. اور اس طریقے سے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک جو ہے اعلان کرتے رہے. مگر آخر میں سنو میرے مسلمان بھائیوں, حضرت علی کا ہر بار کیا جواب آتا. ادھر منبر سے جو ہے جب حضرت ابو بکر اس بات کا اعلان کرتے کہ جو بھی خلیفہ بننا چاہے بن سکتا ہے, میں بیعت کو واپس کرتا ہوں, میں اس امور کو نہیں نبھاؤں گا, میں اس باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا, جو چاہے وہ خلیفہ بن سکتا ہے, تم لوگ جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر سکتے ہو. مگر ہر بار جو ہے میرے آقا غوث اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ہر بار جو ہے مجمع کے اندر اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا تھا تو حضرت علی کھڑے ہوتے تھے, اور حضرت علی جو ہے کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرماتے تھے, ہم نہ آپ کو آپ کی بیعت سے آزاد کریں گے اور نہ ہی جو ہے خود ایسا مطالبہ کریں گے. یعنی اے ابو بکر, جو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے, اب اس بیعت کو واپس نہیں لیا جائے گا, اور نہ کبھی آپ سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ جو ہے بیعت کو واپس کر دے, یعنی خلافت کی مسند کو خالی کر دے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. جب رسول اللہ نے, حضرت علی فرماتے ہیں, جب رسول اللہ نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو اب آپ کو کون پیچھے کر سکتا ہے. یعنی جب میرے آقا نے حضرت ابو بکر کو آگے کر دیا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی پیچھے نہیں کر سکتا. تو میرے مسلمان بھائیوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ نے جو ہے امامت سے مسند خلافت تک کا سفر تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے کیا ہے, تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے کیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے آپ فرماتے ہیں, آپ روایت کرتے ہیں کہ مسلمان جسے بہتر سمجھے, مسلمان جسے بہتر سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے. یعنی مسلمان جس بات پر اتفاق کر لے, جو بڑے بڑے لوگ یعنی جو علماء ہیں, اگر وہ کسی بات پر اتفاق کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کام کو پسند کر لیتا ہے. اور جسے مسلمان برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک برا ہے. اب آگے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, تمام صحابہ کرام نے جو ہے ابو بکر کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا. یعنی تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے, اجماع سے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسند خلافت پر بٹھایا گیا. تمام صحابہ کرام, کسی بھی صحابی کا جو ہے اس سے اختلاف ہوا ہی نہیں, چاہے وہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہو, چاہے انصار سے ہو, چاہے مہاجرین سے ہو. تمام صحابہ کرام جو ہے اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں. اتفاق کر کے جو ہے تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسند خلافت پر بٹھایا, اور آپ نے جو ہے بہت شاندار طریقے سے خلافت کے کار کو انجام دیا, اور ایسا انجام دیا کہ ہر طرف جو ہے اسلام کا فریرہ لہرانے لگا اور اسلام کو ایک نئی طاقت ملی.